اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا گو ہو کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و تندرستی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، آج میں اپنے سننے اور جاننے والوں کے لیے ماہ سفر کا بہت ہی مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ پیارے بہن بھائیوں، جیسے کہ ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ ماہ سفر مظفر بھی ماہ محرم کی طرح بہت ہی برکت اور عظمت والا مہینہ ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، اللہ رب العزت کو جب اللہ کے پیارے ناموں سے یاد کرو تو اللہ اپنے بندے ناچیز کی ہر دعا، ہر پکار کو ضرور سنتا ہے۔ تو آج کا وظیفہ بھی اللہ کریم کے پاک اور عظیم ناموں کا ایک خاص وظیفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بس جب اپنے بندے کی مدد کرنا چاہتا ہے تو کن فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دے دیتا ہے کہ جاؤ میرے بندے کی مدد کرو۔ تو پیارے بہن بھائیوں، ماہ سفر مظفر جو کہ زیادہ برکتوں اور عظمتوں والا مہینہ ہے، اس ماہ کی بہت زیادہ برکتیں ہیں، بہت زیادہ عقیدتیں ہیں۔ اس ماہ میں اگر ہر بدھ کو غسل کر کر 2 نوافل ادا کریں، اللہ سے جو بھی دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ ضرور سنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی وہ دعائیں، وہ حاجتیں ضرور فرما لیتا ہے، پوری فرما لیتا ہے اور اس کو بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے بندہ کبھی گمان بھی نہ کر سکتا ہو۔ پیارے بہن بھائیوں، بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ماہ مظفر نحوست کا ماہ ہوتا ہے، تو پیارے بہن بھائیوں یہ بالکل غلط بیانی ہے۔ سفر مظفر اسلامی سال کا دوسرا بابرکت مہینہ ہے۔ اس ماہ میں بہت سے صحابیوں کا وصال ہوا اور ہماری بی بی پاک عورتوں کے سر سے باپ اور بھائیوں کا سایہ چھین لیا گیا۔ اس ماہ میں بہت سے اولیاء اللہ کے عرس مبارک ہیں، لہٰذا اس ماہ کو بدشگنی جیسے قرار نہیں دینا چاہیے۔ پیارے بہن بھائیوں، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں، کبھی کہیں پڑھا ہی نہیں، کبھی اپنے بڑوں سے سنا ہی نہیں کہ اس ماہ میں کیا ہوا، کیوں ہوا اور کیسے ہوا۔ بس اس بات پر عمل کرتے آ رہے ہیں کہ اس ماہ پہ نحوست شادی بیاہ کرنا صحیح نہیں ہے، نیا کاروبار شروع کرنا صحیح نہیں ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، کبھی تاریخ کو پڑھ کر دیکھا ہی نہیں اس ماہ کو نحوست والا کیوں قرار دیا گیا۔ آج کی ویڈیو کا مقصد بھی آپ کو اس ماہ کی فضیلت کے بارے میں ہی بتانا ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، اس ماہ میں بہت سی فضیلات ہیں، بہت سی برکات ہیں۔ اس ماہ میں بیماریوں کے وظیفے کیے جاتے ہیں، رزق اور اولاد کے لیے وظیفے کیے جاتے ہیں۔ تو آپ کا وقت ضائع کیے بنا ہم اپنے مقصد کی جانب چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے، جو میرے بہن بھائی میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت آسانی سے پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد اس وظیفے کو کرنے سے انشاءاللہ ایک ہی رات میں آپ کی اللہ مدد کرے گا اور اپنے 2 فرشتے آپ کے پاس رزق کے لیے بھیج دے گا۔ اللہ تعالیٰ کس طرح آپ کو رزق عطا کرے گا یہ اللہ تعالیٰ ہی بخوبی جانتا ہے۔ صرف آپ نے کرنا یہ ہے کہ بعد نماز عشاء یا بعد نماز مغرب یا سوتے وقت اپنے بستر پر یا نماز پر کہیں جہاں آپ کا دل کرے باوضو ہو کر بیٹھ جائیں اور ایک تسبیح لے لیں، ایک کٹوری میں تھوڑی سی چینی رکھ لیں۔ اللہ کے یہ 2 صفاتی نام یا سلام یا رزاق، دونوں ناموں کو آپ نے 500 مرتبہ تسبیح پر پڑھ لینا ہے، یعنی کہ 500 مرتبہ تسبیح پڑھ لینی ہے۔ پھر انشاءاللہ جو چینی آپ کے پاس موجود ہوگی اس پہ آپ نے پھونک مار دینی ہے۔ اس چینی کو آپ نے یا تو اپنے چائے، دہی یا پانی میں ملا کر حل کر کے آپ اس کو پی لیں، اس کو استعمال میں لائیں۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنے 2 فرشتے آپ کے پاس بھیج دے گا جو آپ کے رزق میں اضافہ فرمائیں گے۔ آپ کو ایسی جگہوں سے رزق اللہ عطا فرمائے گا کہ جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس ماہ سفر مظفر کے صدقے ہم پر تمام آنے والی بلاؤں مصیبتوں کو دور فرمائے، ہر بیماری سے اللہ ہمیں نجات دلائے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے ہر گناہ کو معاف فرمائے، آمین۔